ہم مسلمانوں کے لیے فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، قیامت کے دن پہ، اور موت کے بعد روز محشر دوبارہ زندہ ہونے پہ۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی ایسی بابرکت مخلوق ہے جو برائیوں سے پاک اور معصوم ہے، اور ان کی پیدائش انسانوں سے بہت پہلے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا فرشتوں کا ہی کام ہے، اور تمام فرشتوں میں سے 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ چنانچہ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے آس پاس فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے ہوتے ہیں۔ لہذا فرشتے کتنے ہیں اور ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل نام کا مطلب عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 3 جگہ ذکر ہوا ہے، اور بعض ایسی جگہ پر انہیں روح القدوس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے، جس کا مطلب پاک روح اور امانت دار روح۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً ہی سجدے میں گر پڑے، اور یہ سجدہ تقریباً 3000 سالوں سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام کا سجدہ پورا ہوا اور انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں نور سے پیدا کیا ہے اور تمام خواہشات اور برائیوں سے بری رکھا ہے، تمہیں کوئی بھی بھٹکانے والا اور سیدھے راستے سے ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ ان کے بعد پھر باقی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلزار بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فل سپیڈ کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا اور پھر اس کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر رکے اور قوم لوط نے ان کے گھر کو گھیر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر اس طرح مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جس کے اندر 5 شہر آباد تھے، اور پھر انہیں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک اولاد کی خوشخبری سنائی۔ دیکھا جائے تو پیغمبروں کے واقعات میں جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی، چلیے دیکھتے ہیں۔
دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور وہ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے کہا کہ پڑھو، ریڈ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر فرشتے نے دوسری بار کہا کہ پڑھو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ اس فرشتے نے پھر کہا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ تھوڑی کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو وہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل وہ تھے جنہوں نے انجیل کا ہیبرو زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں، جس پر انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کو بتا دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار بنے۔ ہر مقام پر، چاہے وہ ہجرت ہو یا کوئی جنگ ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فلاں مقام پر اس تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے پورا آسمان بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان میں کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا ٹھیک سے تو نہیں پتا، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیت اور طاقتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حدود ہے، لہٰذا معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے بڑھا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں جو کسی دوسرے فرشتے میں نہیں پائی جاتی۔